بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے۔ اس کے اندر نہ تو کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو آپ کے لیے پورا کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام سر انجام دینے کی کوئی بھی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک خاص طبقہ جو پایا جاتا ہے، یعنی روافض حضرات، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ دین اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعات اور خرافات کو ایجاد کرنا، شرکیہ اعمال جو ہے نئے نئے ایجاد کرنا، تو انہی میں سے اب ایک نئی بدعت انہوں نے جو ہے جناب جاری کر رکھی ہے، اور وہ ہے اربعین مشی۔ اربعین مشی کیا ہے؟ ایک خاص مقام سے خاص مقام تک جناب انہوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا ہے، اور اسے جناب دین بنا کے لوگوں کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض تو اسے عبادت سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں جناب یہ ہمارا تہوار ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کو دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عبادت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ عبادت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ہے دین کے اندر کمی کر دی ہے، اس عبادت کے متعلق جو ہے اپنی امت کو نہیں بتلایا۔ تو اگر بتلایا تو ثابت کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے لوگوں کو دکھایا ہو یا لوگوں کو اس کا حکم دیا ہو، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اگر تہوار ہے تو پھر بھی آپ کے معصوم ائمہ کرام جو ہیں، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ آپ کے جو فقہاء گزرے ہیں، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اسلام کے اندر تہوار ہے جس کے متعلق جو ہے امت کو باخبر کیا جائے؟ تو حالانکہ ان سے ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، اور آج یہ جناب اس کو ایک بہت بڑا تہوار یا عبادت سمجھ کے جناب مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیدل سفر پہ لوگوں کو چلایا ہوا ہے۔ تو اس کا ثبوت نہ ائمہ کرام سے ملتا ہے، نہ اہل بیت عظام سے، نہ ہی ان کے فقہاء سے ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت کے بعد جو ہے تم نے اس کے 40ویں روز اس طرح کا کام کرنا ہے؟ ان سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ میری شہادت کے 40ویں روز جا کے تم نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کی اربعین مشی منانی ہے، 40واں منانا ہے، جبکہ انہوں نے نہ خود کیا ہے اور نہ لوگوں کو اس کے اوپر لگایا ہے، اور نہ ہی اہل بیت اعظام سے اس طرح کا کام ثابت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک طرف تو کہتے ہیں جناب ہم سوگ کے اندر ہیں، ہم سوگ منا رہے ہیں، ہمیں غم ہے، اور دوسری طرف یہ کام ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جناب لڑکے لڑکیاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور جناب ہلڑ بازی کی جا رہی ہے، طرح طرح کے کھانے وہاں پہ پکائے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا سوگ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں جناب طرح طرح کے کھانے پکائے جائیں، تقسیم کیے جائیں، ایک جشن کا سما بنایا جائے اور جناب اس کے اندر ہلڑ بازیاں کی جائیں؟ تو اس چیز کا نام سوگ یا غم کی حالت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ اہل بیت اعظام کے خلاف کام ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کام کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل بیت سے بھی یہ کام ثابت نہیں ہے۔